بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا گھر شہر سے باہر تھا۔ آپ کبھی والدہ کے پاس ہوتے اور کبھی شہر آ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ظہر یا عصر کے وقت شہر میں داخل ہوئے۔ یہ وقت عموماً کچھ غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک قبطی تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھا اور دوسرا اسرائیلی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو قبطی کے ظلم و زیادتی کی شکایت کی اور ان سے قبطی کے مقابلے میں مدد مانگی۔ یہ قبطی فرعون کے متبع باورچی خانہ میں روٹی پکاتا تھا اور یہ اس اسرائیلی شخص کو فرعون کے متبع کے لیے لکڑیاں اٹھوانا چاہتا تھا۔ اس معاملے میں قبطی غلطی پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی فرعون اور اس کی قوم کے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کو جانتے تھے اور اس کی وقت اپنی آنکھوں سے قبطی کے ظلم کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے پہلے تو اس قبطی کو سمجھایا مگر وہ نہیں مانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تادیباً اسی قبطی کو ایک گھونسا مارا جس کو وہ قبطی برداشت نہ کر سکا اور وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا کہ صرف ایک گھونسے سے ہی یہ شخص مر جائے گا۔ آپ کی نیت تو محض اس کو ظلم سے روکنے کی اور دیبی سزا کی تھی، جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر وہ شخص آپ کے گھونسے کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خلاف توقع و کوے پر نادے ہوئے اور فرمایا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے، وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے اللہ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ پاک نے معاف فرما دیا کیونکہ وہ ہی معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگلے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں شہر میں نکلے تو دیکھا گزشتہ کل والا اسرائیلی شخص آج کسی اور قبطی سے لڑ رہا ہے۔ یہ اسرائیلی شخص پہلے دن تو بے قصور تھا، دوسرے دن بھی، اگرچہ اس کا جرم واضح نہیں تھا، لیکن مسلسل 2 دن جھگڑنے کی وجہ سے ظاہر یہی تھا کہ اس شخص کے مزاج میں بھی کچھ فساد ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اولاً اسے اسرائیلی کو تنبیہ فرمائی کہ تم ہی شرارتی معلوم ہوتے ہو، پھر آگے بڑھ کر ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قبطی کو پکڑ کر علیحدہ کرنا چاہا کہ اسرائیلی ڈر گیا اور وہ سمجھا کہ آج شاید مجھے سزا ملے گی، اسی لیے مجھے ڈانٹا گیا ہے۔ اس نے خوف کے عالم میں یہ جملہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ گزشتہ روز آپ نے ایک شخص کو قتل کیا؟ اس جملے کا سننا تھا کہ قبطی نے جھگڑا چھوڑا اور دوڑ کر فرعون اور اس کی کابینہ کو اطلاع دے دی کہ گزشتہ روز قتل ہونے والے قبطی کے قاتل موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ سن کر فرعون اور اس کے درباری انگاروں پر لوٹنے لگے اور انہوں نے آپس میں مشورے شروع کر دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ ایک آدمی وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے نہایت رازداری اور ہمدردی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ان کے قتل کے لیے عمائدین حکومت بہت بےتاب ہے۔ پھر اس نے مشورہ دیا، شہر سے نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ حالات بڑے خطرناک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورے ملک میں کوئی جگہ بھی محفوظ نظر نہ آ رہی تھی۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ اس ملک کو خیر آباد کہیں اور نکل جائیں۔ اللہ کی زمین پر کوئی جگہ تو انہیں ایسی مل جائے گی جہاں وہ پناہ لے سکیں۔ یہ حالات تھے جب آپ ڈرتے ڈرتے شہر سے نکل کھڑے ہوئے اور اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ اس دعا کے بعد آپ نے مدین کا رخ کیا اور کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ یہ طویل اور اکٹھن سفر آپ نے
تن تنہا طے کیا اور مصر سے مدینہ جا پہنچے۔ اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور نہ صرف آپ کا ظلم قوم سے نجات دی بلکہ اس عظیم انقلاب کے لیے راہ ہموار کر دی جس کی بدولت چند سالوں تک تمام بنی اسرائیل کو ظلم قوم سے نجات ملنے والی تھی۔ جب آپ مدین پہنچے تو آپ نے پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ وہاں لوگ اپنی بھیڑ بکریوں اور دیگر مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھیں۔ بکریاں پیاس کے مارنے پانی کی کم طرف دوڑتی تھیں مگر یہ ان کو روکتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم خود تو کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے اور ہمارے والد بہت عمر رسیدہ ہیں، اسی لیے جب یہ لوگ ہمیں مویشیوں کو پانی پلا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو بچا کچھا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا لیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ترس کھا کر ان کی بکریوں کے لیے کنویں سے پانی کھینچا اور انہیں پلایا۔ پھر آپ کی ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ غربت و مسافرت اور 8-10 دنوں سے بھوکے پیاسے راستے میں شاید درختوں کے پھل پتے کوئی جڑی بوٹی ہی نصیب ہوئی ہوگی۔ کیا بے چارگی کا عالم تھا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اسی کا محتاج ہوں۔ یہ دعا مانگنے کے تھوڑی دیر بعد ان لڑکیوں میں سے ایک شرماتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہا کہ چلے میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو پانی پلانے کا اجر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ سخت ضرورت اور شدید اضطرار میں تھے اسی لیے اس لڑکی کے ساتھ چل دیے۔ پھر انہوں نے اس کے گھر جا کر شیخ کو اپنی پوری بات پتہ سنائی۔ شیخ نے پوری داستان سن کر فرمایا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تو نے ظالموں سے نجات پا لی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شیخ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ آپ شیخ کی خدمت 8 سال تک کریں تو شیخ اپنی ایک لڑکی آپ کے عقدے میں دے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال پورے کرنے کے بعد 2 سال اپنی مرضی سے شیخ کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی سفر میں آپ علیہ السلام کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ یہ شیخ مدین کون تھے؟ بعض لوگ نے انہیں نبی حضرت شعیب علیہ السلام بتایا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا یہ شعر بہت مشہور ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بلا شبہ مدین کے علاقے ہی میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن قرآن مجید میں ان کے حالات و واقعات ان کے نام کے ساتھ تفصیلاً کئی جگہوں پر منقول ہوئے ہیں۔ اگر یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہوتے تو ان کا نام لے کر بتایا جاتا، لہٰذا غالب رائے یہی ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے ان کا نام روایل اور یتھرو بیان کیا ہے۔ بہرحال ان میں سے جو بھی نام تھا، شیخ کے کردار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار تھے اور آپ کی زندگی اللہ کی اطاعت کے لیے واقف تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ مسلمان آدمی تھے جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا دین قبول کر لیا تھا۔ وہ بت پرستی کے مخالف تھے، اسی لیے اہل مدین ان کے مخالف ہو گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند